السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین نصروا وحدہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عقد انام۔ اس کا مطلب ہے اپنے ہاتھوں کے پوروں سے گنتی گننا۔ اس کے بارے میں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے کوئی طریقہ اختیار کر لے، وہ طریقہ اگر تو جائز، اگرچہ جائز تو ہوگا، لیکن وہ کیونکہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا، وہ طریقہ عبادت نہیں بنے گا۔ کیونکہ ہمارے سلسلہ درس کا عنوان ہی یہ ہے کہ ہم نے عادت کو عبادت کیسے بنانا۔ گنتی گننا یہ جو عمل ہے، اس کے بارے میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کا ایک خاص طریقہ ہے۔ عام طور پر ہم مسلمانوں کو یہ طریقہ معلوم نہیں ہوتا، تو آج کے سبق میں نے ارادہ کیا کہ آج یہ بھی سنت زندہ کرنی ہے انشاءاللہ، کہ ہم جب بھی کوئی تسبیحات پڑھیں، کوئی ذکر کریں، تو اس کو اپنی مرضی کے طریقے سے شمار نہ کریں، بلکہ سنت کے مطابق اسے شمار کریں۔ وہ سنت کے مطابق شمار کرنے کا طریقہ جو ہے، اس کا نام میں نے لکھا ہے عقد انام۔ اس کے لیے ابتدائی باتیں کچھ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ طریقہ حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس چیز کو لازم پکڑو۔ اور آگے فرمایا واقفنا بِأَنَامِلِكُنَّ، تم اپنے ہاتھوں کے پوروں سے اس کو شمار کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ پورے اللہ تعالیٰ ان کو بلوائیں گے، یہ بول کر تمہارے لیے گواہی دیں گے، اس لیے ان پوروں کے ذریعے سے اسے شمار کیا۔ اب یہ کیسے شمار کرنا ہے، اس کے لیے اصولی باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ عام طور پر ہم جو طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہ پوروں کے نشان پر انگوٹھے رکھ رکھ کر ہم گنتے چلے جاتے ہیں، یہ عام ایک طریقہ ہے۔ اس طریقے پر دونوں ہاتھوں پر ہم 30 سے زیادہ گنتی نہیں گن سکتے، لیکن سنت طریقے پر ہم دونوں ہاتھوں پر 10,000 تک گنتی گن سکتے ہیں۔ 10,000 یعنی ڈیجیٹل جو آپ کے پاس تسبیح ہے نا، وہ بھی 1,000 سے آگے نہیں چلتی ہوگی رات میں، لیکن ہم سنت کے مطابق اگر اس کو شمار کرنا شروع کریں گے تو دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے ہم 10,000 تک ذکر کر سکتے ہیں، گنتی مل سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو ہماری 3 انگلیاں ہیں، جس کو چھنگلی بھی کہتے ہیں، چھوٹی انگلی کو، اس کو منجلی درمیانی انگلی ہے، اس چھوٹی کے ساتھ والی جو انگلی ہے، اور بالکل جو درمیانی بڑی انگلی، دائیں ہاتھ کی ان 3 انگلیوں پر ہم اکائیاں شمار کریں۔ کیا شمار کریں گے؟ اکائیاں، یعنی 1 سے لے کر 9 تک۔ یہ گنتی ہمارے دائیں ہاتھ کی چھنگلی، منجلی اور درمیانی انگلی کے ذریعے سے شمار کی جائے۔ اور یہ جو انگشت شہادت ہے، شہادت کی انگلی ہے، اس سے اور اس کے ساتھ جو انگوٹھا ہے،
ان دونوں کی مدد سے ہم دہائیاں شمار کریں گے، یعنی 10 20 30 40 50 60 70 80 90 تک ان دو انگلیوں سے ہم شمار کریں گے۔ بائیں ہاتھ کی ان 3 انگلیوں سے، چھنگلی، منجلی اور درمیانی انگلی سے، اس سے ہم سینکڑے شمار کریں گے، 100 200 300 400 500 600 700 800 900 900 تک ہم ان انگلیوں پر شمار کریں گے۔ اور یہ جو بائیں ہاتھ کی یہ سبابہ اسے کہتے ہیں عربی میں، یعنی یہ جو انگشت شہادت جیسی اس بائیں ہاتھ میں ہے، اس کے ساتھ جو انگوٹھا ہے، اس کے ذریعے سے ہم 1000 شمار کریں گے، 1000 سے لے کر 9000 تک۔ تو یہ دونوں ہاتھوں پر 9999 ہو جائیں گے۔ جب ہم ان کو کھولیں گے تو یہ پورے 10,000 کی گنتی مکمل ہو جائے گی۔ تو اس کو ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں، یہ بنیادی باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کے لیے ہم نے چھنگلی کو اپنی جڑ میں بند کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ساتھ ساتھ کرتے جائیں تاکہ پریکٹس بھی ہو جائے۔ یہ ایک ہے، دوسرے ہاتھ سے پکڑنے کی ضرورت نہیں، ویسے دوسری انگلی تھوڑی سی ٹیڑھی تو ہو جاتی ہے، لیکن اصل ہم نے اس کو شمار کرنا ہے، یہ ایک ہے۔ پھر دوسری انگلی کو ساتھ بند کریں گے، یہ 2 ہے، اور تیسری انگلی کو ہم ساتھ بند کریں گے، یہ 3 ہے۔ پھر ہم چھنگلی کو کھول دیں گے، یہ 4 ہے۔ پھر منجلی کو کھولیں گے، یہ 5 ہے۔ پھر درمیانی کو کھول کر اس منجلی کو اس انگوٹھے کے نیچے والے گوشت پہ رکھیں گے، یہ 6 ہے۔ اور پھر اس کو کھول کر چھوٹی انگلی کو اس انگوٹھے کے نیچے والے گوشت پہ رکھیں گے، یہ 7 ہے۔ پھر اس کو منجلی کو ساتھ رکھیں گے، یہ 8 ہے۔ پھر اس کے بعد آپ درمیانی انگلی کو رکھیں گے، یہ 9 ہے۔ تو یہ 9 کی گنتی ہمیشہ انہی 3 انگلیوں سے گنی جائے، چاہے 1 سے لے کر 9 ہو، 11 سے لے کر 19 ہو، 21 سے لے کر 29 ہو، اور 31 سے لے کر 39 ہو، اور 41 سے لے کر 49 ہو، اور 51 سے لے کر 59 ہو، 61 سے لے کر 69 ہو، 71 سے لے کر 79 ہو، اور 81 سے لے کر 99 ہو، 91 سے لے کر 99 ہو۔ یہ سارے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ ہمیشہ اکائیاں انہی 3 انگلیوں سے گنی جائے گی، یہ جو ہماری چھنگلی، منجلی اور درمیانی انگلی ہے دائیں ہاتھ کی۔ دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ اب میں بولتا ہوں، میں اس کا یعنی شیپ بناتا ہوں، آپ نے بولنا یہ کتنا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ یہ ہو گئی اکائیاں۔ اب اس کے بعد آ جائیں گے دہائیوں کی طرف۔ دہائیاں جو ہے وہ ان 2 انگلیوں سے بنے گی۔ 10 کا عدد بنانا ہے تو آپ نے یہ شہادت کی انگلی کا جو ناخن کی طرف حصہ ہے، یہ انگوٹھے کے پہلے نشان پہ رکھنا ہے۔ یہ جو گول دائرہ بن رہا ہے، باقی ساری انگلیاں کھول دیں گے مکمل، اس کو کہتے ہیں 10۔ اس کے کیا کہیں گے؟ 10۔ اور اب اس کے ساتھ آپ 1 2 اور ملاتے جائیں، یعنی یہ اب کتنے ہو گئے؟ 11۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 12۔ یہ 13۔ یہ 19 عدد ہو گئے۔ اب اگلا عدد ہے 20۔ اس دہائی کو 20 کو بنانے کے لیے انگوٹھے کے ناخن والی طرف ان دونوں انگلیوں کے درمیان رکھنی ہے، یعنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کے جڑ والی سائڈ کے درمیان میں رکھنے سے یہ 20 کا عدد بن جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ 21 ملایا تو یہ 21 22 23
24, 25, 26, 27, 28, 29, ये 29 तक हो गई। ये उंगली यही रखनी है, क्योंकि अगर इसे यहाँ रखेंगे तो 7 9 मिलेंगे तो 29 बनेंगे, तो इसलिए इसको यही रखना है और साथ साथ अदद बनाते हैं। ये हो जाएंगे 29। उसके बाद 30 का अदद बनाने के लिए ये अंगूठे शहादत और अंगूठे के किनारों को मिलाकर गोल दायरा बनाना है। ये है 30 का अदद। अगर 31 करना है तो इसके साथ एक मिला लें, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39। इसको इसी तरह रखना है, ये दायरा इसी तरह रखना। इसके बाद आ गया 40 का अदद। 40 का अदद जो है वो इस अंगूठे को इस अंगूठे शहादत के पहले निशान के बाहर रखना है, ऐसे सारा हाथ खोल के, ये हो जाएगा 40। फिर इसके साथ 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49। ये इधर ही रखना, तब 49 बनेगा। फिर इसके बाद आ गया 50। 50 का अदद इस अंगूठे के नाखून वाली साइड को इस पहले निशान के अंदर रखना है। बाहर रखेंगे 40 होगा, अंदर रखेंगे 50 होगा। ये 50 है, इसके साथ एक मिला लें, 51, 52, 53, 54, 55, 55, 56, 57 और 58 और 59। फिर इसके बाद 60 का अदद है, तो इसी अंगूठे को इस निशान पे रखना है, ये 60 है। इसके साथ एक एक मिलाते जाएं, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69। फिर इसके बाद जो 80 का अदद, ये 60 है, इसके बाद 70 का अदद इसी अंगूठे के इस नाखून वाले हिस्से को अंगूठे शहादत के ऊपर वाले निशान पे रखना है, ये हो जाएगा 70। इसके साथ मिलाते जाए 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और 79। फिर इसके बाद 80 का अदद है, तो ये शहादत की उंगली को इस अंगूठे के नाखून पे रखना है, ये 80 है। और इसके साथ फिर 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 89 या 89 कह ले। उसके बाद फिर इसके बाद आ जाएगा 90 का अदद। तो ये जो अंगूठे शहादत है, इसको इस सारे अंगूठे के पहले निशान पे ला के रखें, छोटा सा दायरा बने, ये है 90। इसके साथ फिर मिला लें 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। तो ये दाएं हाथ पे एक कम 100 गिनती बनती है। अब यहाँ देखिए, इन्हीं गिनती को समझने से कई हदीसों का समझना इस पर मौकूफ है। मसलन एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे, बेदार हुए, बहुत परेशान थे, चेहरे पर परेशानी के आसार थे। साथ ही जो ज़ौजे मुतहरा थी, उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? फरमाया कि आज रात कितने फितने आसमान से नीचे उतारे थे। उनमें से ये बात इरशाद फरमाई कि आज रात याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया है। अब वो कितना सुराख हुआ है, रावी कहते हैं कि आपने 90 का अदद बनाया। क्या बनाया? 90 का अदद बनाया। अब जिसको ये गिनती नहीं आती, वो कैसे हदीस समझेगा कि वो 90 का अदद कैसे होता है? तो 90 का अदद ये है कि आपने इस अंगूठे शहादत को अंगूठे के पहले निशान पे रखना है, ये 90 का। तो मतलब ये बताया गया कि इतना सुराख याजूज माजूज की दीवार में हो चुका है। इसी तरह एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहुद में बैठते थे तो कलमा शहादत पढ़ते हुए हाथ की उंगली से इशारा करते थे। तो उसमें एक रिवायत के मुताबिक आता है कि आप 23 का अदद बनाते थे, 20 और 3 23। और वो कैसे बनता है? पहले आप 20 बनाएंगे और इन तीनों उंगलियों को जड़ में बांध करेंगे, ये है वो
جو یعنی طریقہ کار ہے، یعنی کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے انگلی سے اشارہ کرنا، وہ یہ طریقہ، یہ 23 کا۔ ایک روایت میں آتا 53 کا عدد بنا دیں، تو 53 کا عدد کب بنے گا؟ آپ انگوٹھے کو یہاں رکھیں گے، یہ 50 ہے، اور ان تینوں انگلیوں کو اپنی جڑ میں بند کریں گے، یہ 50، 53 کا عدد ہے۔ تو ان حدیثوں کو سمجھنا یہ اسی گنتی کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ پھر یہ گنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود استعمال کرتے تھے۔ اگر ہم اس نیت سے اس طریقے پر ذکر و اذکار کریں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو یہ ہماری عادت، عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اگلا حصہ انشاءاللہ تعالی